السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم امتیاز دانش اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں حکمت امتیاز پی کے۔ بہت سارے دوست احباب دائمی قبض کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور پوچھ رہے تھے کہ حکیم صاحب کو دائمی قبض کے بارے میں ہمیں بتایا جائے۔ بہت سارے لوگ واٹس ایپ پہ رابطہ کرتے ہیں، تو میں نے سوچا آج آپ کو اس موذی مرض سے جان چھڑوانے کے لیے آج بہترین آپ کو اس کا کوئی حل بتاؤں، کوئی نسخہ دوں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، یہ جو قبض ہوتی ہے نا، یہ تینوں تحریک میں ہوتی ہے۔ اعصابی میں بھی ہوتی ہے، عضلاتی میں بھی ہوتی ہے، غدی میں بھی ہوتی ہے، لیکن زیادہ تر جو قبض دیکھی گئی ہے وہ عضلاتی تحریک میں دیکھی گئی ہے۔ یعنی جسم میں جب خشکی سردی بڑھ جاتی ہے یا خشکی گرمی بڑھ جاتی ہے تو مریض جو ہے وہ قبض کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب قبض کو ام الامراض بھی کہا جاتا ہے۔ کیوں کہا جاتا ہے؟ اسی لیے کہ جس بندے کو قبض ہو جائے بڑا پریشان ہوتا ہے، اور یہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ بواسیر بادی بھی ہو سکتی ہے ان کو، اور بواسیر خونی بھی ہو سکتی ہے ان کو، اس لیے اس کو ہلکے میں تو لینا ہی نہیں چاہیے نا جی۔ ایسے ہے نا، اس کو ہلکے میں نہیں لینا چاہیے، بلکہ اگر آپ کو قبض ہوگی فوری طور پر اس کی طرف توجہ دیں۔ اگر نہیں دیں گے تو پھر بڑے مسائل آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گے۔ بات کی سمجھ آ رہی ہے؟ میں نے ایسے مریض بھی دیکھے ہیں جن کو قبض اگر کوئی لمبا عرصہ ہو گئی ہے تو یہ بواسیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ مردانہ کمزوری کا بھی شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر انہی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ یہ معدے کے مریض بھی مستقل طور پر بن جاتے ہیں۔ اگر اس سے جان چھڑوانی ہے میرے پیارے، تو پھر آپ کو اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھنا بھی چاہیے، اور جو میں ہمیشہ ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک فوری طور پر آ جائے اور آپ اس کو دیکھ سکیں اور اسے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ تو بات کرتے ہیں، کیونکہ اعصابی قبض اتنی نہیں ہوتی، نہ ہی غدی اتنی ہوتی ہے۔ ان کو غدی والوں کو تو اکثر پیچس لگے رہتے ہیں، پیٹ میں مروڑ ہوتے ہیں، اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس پہ پھر کبھی بات کریں گے، لیکن آج قبض کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی یہ ایسا میں آپ کو آج نسخہ بتاؤں گا، انشاءاللہ پہلے دن سے فرق پڑے گا آپ کو۔ اب کیا کرنا ہے آپ نے؟ بڑا آسان نسخہ ہے۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ سنڈ جو ہے، سنڈ یہ 50 گرام لیں گے، نوشادر ٹھیکری 20 گرام لیں گے، کالی مرچ 10 گرام لیں گے، سنا مکی 80 گرام لیں گے۔ اس میں آپ نے جو سہاگا ہے وہ آپ نے 50 گرام ڈالنا ہے، ملٹھی 50 گرام ڈالنی ہے، اور رحمت خطائی آپ نے 100 گرام ڈال دینی ہے۔ یہ ایک آپ کا مکمل نسخہ بن جائے گا۔ اب اس کا باریک پاؤڈر بنا کر ½ ٹی اسپون صبح، دوپہر، شام ہمراہ تازہ پانی استعمال کریں۔ انشاءاللہ تعالی پہلے دن ہی آپ کو افاقہ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی غذا میں آپ دیسی گھی کا بھی استعمال کریں، روغن زیتون کا استعمال کریں، اور روغن بادام کا بھی کر سکتے ہیں، کسٹرائل کا بھی کر سکتے ہیں۔ وہ ایک اضافی چیز ہے، کر لیں گے تو بہت زیادہ اور بہت جلدی آپ کو فائدہ ہو جائے گا۔ تو غذا میں آپ نے خاص طور پر عضلاتی چیزیں جتنی ہیں وہ چھوڑ دینی ہیں، جس میں فاسٹ فوڈ مکمل طور پر آپ کو چھوڑنی ہوگی۔ اس میں دہی بلے بھی ہیں، اس میں پکوڑے، سموسے، برگر بھی ہیں، تکے کباب بھی ہیں، اور شورمے بھی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آلو مٹر، آلو گوبھی، آلو بینگن، یہ بھی آپ کو چھوڑنے پڑیں گے۔ اب اس کی جگہ پہ کیا استعمال کریں؟ کدو، ٹنڈا، شلجم، گاجر، مولی دیسی گھی میں بنا کر یہ استعمال کریں، یا جو بھی سالن آپ بناتے ہیں اس میں 1 چمچ سے 1.5 چمچ روغن زیتون ڈال کر آپ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے، یہ آپ کریں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو بہت زیادہ جلدی فائدہ ہو جائے گا۔
اور اگر عضلاتی اعصابی تحریک کی وجہ سے موٹاپا ہو گیا تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ موٹاپے والے لوگ بھی یہ استعمال کر سکتے ہیں۔ موٹاپے والے لوگوں کو چاہیے کہ اجوائن دیسی، تیز پات، زیرہ سفید اس کا قہوہ بنا کر بھی استعمال کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے موٹاپا بھی ختم ہو جاتا ہے۔ امید ہے یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اس لیے پھر آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ بھی کر دیا کریں۔ اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ کریم مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے تمام مسلمانوں کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، برکتوں والی، کامیابی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔